الحمد لله الذي خول عباده من الأنبال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ومولاهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. آج ربیع الاول کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے. آج کے خطبے میں ہے نماز با جماعت کی اہمیت، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے. آج اسی کے اوپر ہمارا یہ خطبہ ہے، اس لیے اس خطبے کو نہایتی غور سے سنیں. تو اسلامی عبادات میں سب سے زیادہ اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. قرآن و حدیث میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہیں، اور ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ہم کو کیا کیا گیا؟ تاکید کے ساتھ حکم کیا گیا ہے. نماز باجماعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور باجماعت نماز پڑھنے والے کے لیے احادیث شریفہ میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور شرعی عذر کے بغیر باجماعت نماز چھوڑنے والے کے لیے وعیدوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. نیز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کے لیے جہاں آخرت میں بے شمار فائدے اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہیں اس فانی دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سے فائدے ہیں. باجماعت نماز پڑھنے والے کے لیے دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے حالات سے جانکاری ملتی رہتی ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی. تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. ارشاد ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت میں رکوع بول کر پوری نماز مراد دی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ کے یہاں ایسی نماز کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز کا اجر و ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ملتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اگر کسی جگہ 3 آدمی بھی ہوں تو بھی جماعت سے کیا کریں؟ نماز ادا کریں. اگر کسی جگہ 2-3 آدمی ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد جا کر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو ان کو جماعت ہی سے نماز ادا کرنی چاہیے. اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ شیطان آسانی سے بہکا دے گا. اس سلسلے میں ہم لوگوں سے بہت کوتاہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان یقیناً قابو پا لے گا. لہذا تم جماعت کی پابندی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ بھیڑیا اس بھیڑ کو اپنا لقمہ بناتا ہے جو گلے سے الگ رہتی ہے. یاد رکھو. تو جماعت کی نیت سے گھر سے نکلا اور جماعت نہ ملی تو بھی کیا ہوگا؟ آپ کو پورا ثواب ملے گا. کبھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف یہ سوچ کر جاتا ہے کہ جماعت سے نماز ادا کروں گا، مگر مسجد پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور اس کو اکیلے ہی نماز ادا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو محض اپنے فضل و کرم سے مکمل جماعت کا اجر و ثواب دیں گے. اللہ کی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ صرف انسان کی نیت پر اتنا بڑا کرم فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر وہ جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف چلا، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ان لوگوں کے برابر ثواب دے گا جو جماعت میں شریک ہوئے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. 5واں کام، صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت اہتمام کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں نے اپنے کو یعنی مسلمانوں کو اس حال میں دیکھا کہ نماز با جماعت میں شریک نہ ہونے والا یا تو بس منافق ہوتا تھا جس کے نفاق کے بارے میں ہر شخص جانتا تھا، یا کوئی بہت بیمار ہوتا تھا جو بیماری کی وجہ سے مسجد تک نہیں آ سکتا تھا، اور بہت سے بیمار آدمی بھی 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آتے اور جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدایہ کی تعلیم دی ہے، یعنی دین و شریعت کی ایسی باتیں بتلائی ہیں جن کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی سنن ہدایہ میں سے ایسی مسجد میں جہاں اذان دی جاتی ہو جماعت سے نماز ادا کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت تھی اور وہ لوگ اس کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور آج کل ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے، معمولی عذر کی بنا پر جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اور صحابہ کے درمیان کس قدر فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کو سخت سزا دینے کا ارادہ کیا۔ بلا عذر جماعت کو چھوڑ دینا، تنہا نماز ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافقین پر کوئی نماز فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ اگر وہ جانتے کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ ان نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑتا۔ میرے جی میں آتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ جماعت کی اقامت کہے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ میری جگہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور میں آگ کا شعلہ ہاتھ میں لوں اور ان لوگوں پر ان کے ہوتے ہوئے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اس کے یعنی اذان سننے کے بعد بھی نماز میں شرکت کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت چھوڑنے سے رک جائیں، نہیں تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو جو آدمی اذان کی آواز سننے اور بلا عذر جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو لوگ بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اکیلے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، قانوناً اگرچہ ان کی نماز ہو جاتی ہے لیکن ان کو بہت کم اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں قبولیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مؤذن کی آواز سنے اور اس کی طرف جانے یعنی جماعت میں شریک ہونے سے کوئی عذر رکاوٹ کا سبب نہ بنے اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا عذر کیا ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان و مال کا ڈر یا بیماری۔ تو جماعت کی پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھو، اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ وضو کر کے پہلے سے مسجد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آسانی سے پہلی صف میں جگہ مل سکے، کیونکہ پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف۔ اگر تم کو نماز با جماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو تم ہزار مجبوریوں کے باوجود جماعت کے لیے دوڑ دوڑ کر آؤ، اور یقیناً تنہا نماز پڑھنے سے 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے۔ پھر آدمی جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہی یہ جماعت اللہ کو کیا ہوگی؟ محبوب ہوتی ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو صفیں درست کر لینی چاہیے، یہ بات زیادہ دھیان رکھنی چاہیے۔ جماعت سے نماز ادا کرنے میں بہت سی چیزوں کا اہتمام اور خیال رکھا جاتا ہے، ان میں سے ایک بہت اہم اور ضروری چیز صفوں کو درست کرنا بھی ہے۔ صفوں کی درستگی میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ایک یہ کہ صفیں بالکل سیدھی ہوں، دوسری یہ کہ 2 آدمی کے درمیان جگہ خالی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نماز میں صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا نماز اچھی طرح ادا کرنے کا حصہ ہے۔ اپنے میں سب سے بہتر آدمی کو امام بنانا چاہیے۔
دیکھو امامت ایک بڑا دینی منصب اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ترجمانی کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں امامت کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے اور اس کے لیے سب سے بہتر آدمی کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اس کے لیے سب سے بہتر آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی ہدایت دی ہے کہ تقوی و پرہیزگاری، مسائل کی جانکاری، قرآن پڑھنے کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہو اسی کو امام بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں جو اچھے اور بہتر ہوں ان کو اپنا امام بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان نمائندے اور ترجمان ہوتے ہیں۔ خطبہ نماز جماعت کی اہمیت پر پورا بتلا دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔